السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بیٹا آپ؟ آج ہم پڑھیں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ باب ششم کا سبق نمبر 3 ہے۔ باب ششم ہے مشاہیر اسلام، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ تو اس کے صرف 5 شارٹ کوسچن ہیں، ان کے جوابات بھی لگائے ہوئے ہیں، نشان لگے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رسول سے یاد کیا جاتا ہے، اور 10 سال تک آپ نے بچپن میں آپ کی خدمت کی ہے۔ یعنی 10 سال کی عمر تھی جس وقت آپ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی تھی، تو اس وقت سے آپ نے خدمت شروع کی اور 20 سال کی عمر تک کرتے رہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انس، کنیت ابو حمزہ اور لقب خادم رسول ہے۔ آپ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا تعلق بنو نجار سے تھا جو انصار مدینہ کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 10 سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے اکثر افراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے قبل توحید و رسالت کے علم بردار ہو چکے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھی بیعت عقبہ ثانیہ سے پیشتر دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت انس کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ حضرت ابو طلحہ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مکہ مکرمہ جا کر بیعت کی تھی۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھر نور ایمان سے روشن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اقامت اختیار فرمائی تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ حضرت انس کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیجیے۔ آپ نے منظور فرمایا اور آپ نے خادم رسول کے لقب سے شہرت پائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اپنے فرض کو نہایت احسن انداز سے انجام دیا۔ آپ کم و بیش 10 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ برس کا مطلب سال ہوتا ہے، اور آپ کو ہمیشہ اس شرف پر ناز رہا، یعنی فخر رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے در اقدس پر حاضر ہو جاتے، یعنی حضور کے پاس آ جاتے، اور دوپہر کو اپنے گھر واپس آتے، ظہر کے وقت پھر حاضر ہوتے اور عصر تک رہتے، نماز عصر پڑھ کر اپنے گھر کا رخ کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت سے انیس کہہ کر مخاطب فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس عرصے میں آپ نے نہ آپ کبھی خفا ہوئے، نہ کبھی کسی کام کے بارے میں یہ فرمایا کہ اب تک کیوں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک کو کثیر اولاد سے نوازا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ ایک مرتبہ آپ حضرت انس بن مالک کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، انس کے لیے دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک دعا کی اور آخر میں یہ کلمات زبان مبارک سے ارشاد فرمائے، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما اعطیتہ۔ اے اللہ، انس کے مال میں اضافہ فرما اور اس کی اولاد زیادہ کر، اور جو تو نے اس کو عطا فرمایا اس میں برکت دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ 2 باتیں پوری ہوئیں اور تیسری کا منتظر ہوں۔ مال کی یہ حالت تھی کہ انصار میں کوئی شخص ان کے برابر مالدار نہ تھا۔ اولاد میں اس قدر برکت تھی کہ آپ کے بیٹیوں اور پوتے پوتیوں کی تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اولاد سے بہت محبت تھی۔ آپ اکثر اپنے مکان پر رہتے تھے اور اپنے بیٹے کو خود تعلیم دیتے تھے۔ آپ کے بیٹے تابعین میں خاص عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کا اثر تھا۔ تعلیم و تعلم کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر تیر انداز بھی تھے۔ آپ اپنے بیٹوں کو خود تیر اندازی سکھاتے تھے۔ حضرت انس کی طبیعت فیاض تھی۔ آپ نہایت ملنسار اور صبر و استقامت والے تھے۔ گفتگو بہت سادہ اور راست گوئی سے فرماتے تھے۔ ہر
فقرہ 3 بار دہراتے، کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو 3 بار اجازت طلب کرتے اور انتہائی سادہ کھانا تناول فرماتے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو قرب حاصل تھا اس کی وجہ سے ہر شخص آپ کو محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث روایت کرنے میں انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ علم حدیث کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم فقہ میں بھی کمال حاصل تھا۔ حب رسول یعنی محبت رسول اور اتباع سنت، امر بالمعروف اور حق گوئی حضرت انس کے نمایاں اوصاف تھے۔ حق گوئی یعنی سچ بولنا، حق بات کہنا۔ حضرت انس ہی سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ صبح اٹھ کر کاشانہ نبوت کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ صبح کاذب کی تاریکی میں حضرت ام سلیم کا یہ کم سن بچہ وستر راحت سے اٹھتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان وضو مہیا کرنے کے لیے مسجد نبی کا راستہ لیتا تھا۔ ایام شباب میں ان کی محبت کی کوئی حد نہ تھی، وہ شمع نبوت پر پروانہ وار فریفتہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قلم بند کرنے کی تلقین فرمائی۔ قلم بند کرنے کا مطلب لکھنے کی تلقین فرمائی، یعنی خود حکم فرمایا اور انہوں نے آپ کے اقوال کو لکھ کر محفوظ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 93 ہجری میں وفات پائی۔ وفات سے قبل چند ماہ بیمار رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے گرد شاگردوں اور عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا تھا اور دور و نزدیک سے لوگ عیادت کو آتے تھے۔ وصال فرمانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں آپ آخری صحابی رسول ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ یہ ایکسرسائز ہے۔ حضرت انس کی کنیت کیا تھی؟ ابو حمزہ آپ کی کنیت تھی۔ حضرت انس کی والدہ ہیں حضرت ام ایمن، حضرت ام سلیم۔ حضرت ام سلیم آپ کی والدہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو محبت سے جس نام سے مخاطب فرماتے وہ تھا انیس۔ اور چوتھا سوال ہے، حضرت انس بن مالک کو کمال حاصل تھا علم حدیث میں۔ پانچواں سوال ہے، حضرت انس بن مالک کا لقب ہے خادم رسول۔ مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت انس بن مالک کا مختصر تعارف بیان کریں، تو اس کی پہلی لائن اس سبق کی اس کا آنسر بنتا ہے۔ یہ دیکھیے نشان لگا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انس یہاں سے لے کر ایک معزز قبیلہ تھا۔ دوسرا سوال ہے، حضرت انس بن مالک نے کتنے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے، اسی پیج پر پہلے پیج پر ہے، آپ کو مبیش 10 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور آپ کو ہمیشہ اس شرف پر ناز رہا۔ تیسرا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے حضرت انس بن مالک کا کیا معمول تھا؟ تو اس کا جواب بھی پہلے صفحے پر ہے، دوسرا جہاں ختم ہوتا ہے تیسرا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے در اقدس پر حاضر ہوتے، یہاں سے لے کر کے ساتھ رہتے تھے۔ چوتھا سوال ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے لیے کیا دعا فرمائی؟ تو آپ نے کثرت مال اور اولاد کی دعا فرمائی۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک دعا کی، یہاں سے لے کر اس دعا کے عربی الفاظ کے ترجمے تک، اس میں برکت دے۔ پانچواں سوال ہے، حضرت انس بن مالک کی چند صفات بیان کریں، تو اس کا جواب آخری صفحے پر، اس سبق کے آخری صفحے پر۔ علم حدیث کی طرح آپ کو علم فقہ میں بھی کمال حاصل تھا، یہاں سے لے کر اوصاف، نمایاں اوصاف تھے یہاں تک۔ اور اس کا تفصیلی سوال ہے، حضرت انس بن مالک کی شخصیت پر جامع نوٹ لکھیں، تو اس کا یہ سارا جواب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ہماری جو کاوش ہے اس کو قبول فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ نئی نئی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔